سورہ احقاف آیت نمبر 16۔ ہم نے آیت نمبر 15 میں ایک بہت ہی اچھی اللہ کی طرف سے جو ہمیں تلقین ہوئی ہے والدین کے لیے، اور جسے ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس میں جو خاص چیزیں ہمیں بتائی گئی کہ ایک تو ماں باپ کی عظمت بتائی گئی، اور پھر اس کے بعد خاص کہا گیا کہ جو اپنی 40 سال کی زندگی کے بعد بچہ جو 40 سال کا ہو جائے اسے زیادہ ہوش ہونا چاہیے اپنے والدین کے لیے، نہ کہ وہ اور فار گرانٹیڈ لے لیں اور اپنی بیماریاں اور اپنی ٹینشن بتاتا رہے یا سیٹسفائی رہے کہ اب میں بھی بیوی بچوں والا ہو گیا ہوں، مجھے بھی بڑی ٹینشن ہے تو اب میں والدین کو اتنا نہیں سپورٹ کر سکتا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت ہی انٹلیکچوئل پوائنٹ تھا کہ جب اس 40 سال کا ہو جائے تو اسے خود اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری ذات سے میرے والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں ان کا پورا حق ادا کروں، میں وہ عمل کروں کہ آپ خوش ہو جاؤ، اور میری اولاد میں بھی میری اصلاح فرما دیجئے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتا رہے کہ انی تبت الیک، یعنی اسے اس بات کا ہوش ہو کہ میں بیوی بچوں میں یا شوہر اور بچوں میں یا سسرال میکے میں پھنس کر اپنے والدین کو وہ توجہ نہیں دے رہا۔ تو اس لیے آپ غور کریں کہ 40 سال کے ہونے کے بعد آپ کو اور مجھ کو اور ہوش میں رہنا چاہیے اپنے والدین کے لیے کہ وہ اور بوڑھے ہو چکے ہیں، بار بار اپنی کوتاہی کی توبہ کرنی ہے اور کہنا ہے کہ اللہ میں فرما برداروں میں سے ہوں اور مجھے فرما بردار رکھیے گا، جس پر آیت نمبر 16 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ جو ایسی دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میری ذات سے میرے والدین کو تکلیف نہ پہنچے اور میں اچھے عمل کروں۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جن سے اللہ فرماتے ہیں نتقبل، ہم قبول کریں گے، عنہم، ان سے، احسن ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اچھے عمل۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور کم سے کم اللہ کا جو معاملہ ہے کہ نیکی پر 10 دیتے ہیں، 10 گنا دیتے ہیں، یعنی ایک نیکی پر کم سے کم۔ تو سوچئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہوش میں رہتے ہیں، خود بوڑھے ہونے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں، فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ ان سے ان کے اچھے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، وَنَتَجَاوَزْ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دور کرتے رہتے ہیں، درگزر کرتے رہتے ہیں، عن سیئاتہم، ان سے جو کمی، کوتاہی، برائیاں جو ان 40 سال کے بعد سے بھی لوگوں سے سرزد ہوتی ہے۔ یعنی کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ 40 سے پہلے آپ بڑے فری رہیں، یا ایکچولی خاص بس اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب خود بھی بوڑھا ہونے لگے تب تو اسے ماں باپ کی اور قدر کرنی چاہیے، اور جوانی میں تو پھر اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے، یعنی بے انتہا اپنے والدین کے لیے شفیق ہونا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی نیک توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میں نے بھی جہاں کہیں ان کا دل دکھایا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے درگزر کا معاملہ کریں گے، فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والے کہلائیں گے جنہیں ہوش تھا، جو دعا مانگتے تھے، جو اچھے عمل کرتے تھے۔ وعد الصدق، یہ سچا وعدہ ہے، کالذی، وہ جو کانوا یوعدون، جو اللہ ان سے کر رہے ہیں۔ اور اب اس کے کمپیریزن میں ایک برے شخص کا، ایک بری اولاد کا ذکر کیا جائے گا۔ والذی، اور وہ بچہ جو، وہ اولاد جو، قولا، کہتا ہے، لوالدیہ، اپنے والدین سے کہتا ہے، اف لکما، تثنیہ کا گرامر آ رہی ہے، اف لکما، کہ اف یعنی ہر بات میں ان کے لیے تف، اف، پریشان کر دیا، کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے آپ لوگوں کو،
یعنی اس کو کہتے ہیں اف کرنا. ہر چیز میں اپنی اس کے فیس ایکسپریشن بتاتے ہیں کہ وہ بیزار ہے، وہ پریشان ہے. اور اسی کے کمپیریزن میں آپ کو قرآن میں دوسری آیتیں ملتی ہیں کہ باقاعدہ یہی لفظ سے کہ اف بھی نہ کرنا، جبکہ وہ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے کتنا ان پریکٹیکل ہے کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ کھانا گرا دیتے ہیں، وہ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں. یعنی ہر طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں. ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتی ہیں. انہیں پیسوں کو بھی ان کو دل چاہتا ہے پیسے لینے کا. ہم کہتے ہیں انہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے، تو انہیں لوگوں کو دینے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، ان کو دوسری اولادوں کے ساتھ نیکی کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تو انصاف نہیں کرتے، دوسرے بچوں کے ساتھ بہت انصاف کرتے ہیں. یعنی کئی ہمارے پاس کمپلین ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، کئی کمپلین ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہوں پر اف بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا، کندھے جھکا دینا، قولاً کریما، عزت کے ساتھ بات کرنا. مت بار بار کہنا کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بھی بہت پریشان ہوں، میری بھی بہت ٹینشنز ہیں، میں بھی بھری پوری فیملی میں اب کس طرح سے آپ لوگوں کی ایک ایک بات سنو. سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حجیں، ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس کے ساتھ ماں باپ کی بد دعائیں چل رہی ہوں، جبکہ ماں باپ لٹرلی بد دعا نہیں دیتے ہیں، لیکن ایکچولی ان کے دل سے آہ نکلتی ہے. ان کو جب بچہ دکھاتا ہے نا تو وہ بہت افسردہ ہو جاتے ہیں. جیسے بچے کی تکلیف انہیں افسردہ کر دیتی ہے، ایسے ہی بچے کی بدتمیزی انہیں بہت افسردہ کر دیتی ہے اور ان کا دل جلنے لگتا ہے، اور وہ ویسے بھی بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے. تو بس اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو خیال رکھنے والا بنائے. اچھا، اب ادھر فوکس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب والدین اسے اللہ کی طرف بلاتے ہیں تب بھی اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور قرآن میں جو میں نے آپ کو دوسری آیتیں بتائیں کہ کندھے جھکا دو، قولاً کریمہ کہو، اف بھی نہ کہو. تو اس لیے ہم دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے کہ سورہ احقاف میں خاص وہ ماں باپ نظر آ رہے ہیں جو اپنے بچوں کو قیامت کے جی اٹھنے کی تلقین کر رہے ہیں. تو کہا یہ گیا کہ وہ کہنے لگا اپنے والدین سے کہ میں بیزار ہوں تم دونوں سے، تف ہے تم لوگوں پر، اتعداننی، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ دے رہے ہو، کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو، ان یہ کہ اخرجا، میں دوبارہ پیدا کر نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون، کہتا ہے وقد خلت القرون، اور یقیناً گزر چکی ہے کئی نسلیں، من قبلی، مجھ سے قبل، مجھے تو کوئی اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا. جبکہ وہ یہ جان رہا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہ واضح بتا رہے ہیں کہ سب کی موت ہوگی، پھر سب ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے. لیکن ہر معاملے میں، ہر معاشرے میں جب انسان کسی کی پیر کھینچتے ہیں نا تو وہ ایسی ہی حرکت کرتے ہیں کہ بات نہیں سمجھ رہے، کہ وہ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ سب مر جائیں گے پھر اللہ اٹھائیں گے. تو انسان سچائی کے موقف کو ہلانے کے لیے کہتا ہے کئی سالوں سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اٹھا. ارے بھائی تم مر جاؤ گے تو پھر سب اٹھیں گے، پھر اپنے مرنے کا انتظار کرو. لیکن ہر انسان جس کو حق نہیں سننا وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے انہیں چپ کرانے کے لیے کہ کئی نسلیں گزر چکی مجھ سے قبل اور کوئی مجھے نہیں دکھائی دیا کہ اٹھ کر کوئی آیا ہے. اس پر والدین اپنے بچے کی بدتمیزی، اور وہ جان لیتے ہیں کہ یہ کتنا حق سے منہ پھیر کر فضول باتیں کر رہا ہے. تو وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، وہ دونوں ماں باپ فریاد کرتے ہیں اپنے اللہ سے، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَيْلَكَ، تم برباد ہو جاؤ گے. ایسا نہیں کہتے ہیں کہ برباد ہو جا،
کیونکہ ہمارے کئی مفسرین نے ایسے بھی لکھ دیا ہے کہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کر کے کہتے ہیں برباد ہو جا تو. کم از کم مجھے ایسا نہیں دکھ رہا، مجھے یوں دکھ رہا ہے کہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کر کے کہتے ہیں کہ بچہ برباد ہو جائے گا تو، اے میرے بچے تو برباد ہو جائے گا. آمن، ایمان لیا، مان لے، اللہ کی کتاب پڑھ لے. اور آپ اگر کانٹیکس سے دیکھیں تو ہمیں بار بار یہی بات مل رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ والدین خود پڑھیں، بچے خود پڑھیں. اور ایون اگر والدین اور بچوں میں بھی کانفلکٹ ہے تو نو پرابلم، ڈسکس کرو، لیکن قرآن تو پڑھو، اللہ کی کتاب تو پڑھو. جس دین سے تم تعلق رکھتے ہو کم از کم وہی کتاب پیورٹی کے ساتھ پڑھ لو. تو جناب وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ تو برباد ہو جائے گا، ایمان لیا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کے وعدے بالکل برحق ہیں، کتاب سے دیکھ لے. فیقول، لیکن اس کے باوجود بچہ کتاب نہیں کھولتا، اللہ کی بات نہیں سمجھتا، اور الٹا اپنے والدین سے کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ کتاب میں کچھ بھی نہیں لکھا، نبیوں کے قصے ہی تو لکھے ہوئے ہیں، اساطیر الاولین تو لکھی ہوئی ہے. وہ بچہ کہتا ہے، اور آج کے بڑے بھی، اور آج کے بڑے دانشور بھی، اور آج وہ لوگ جو قرآن کے مقابلے میں کئی کتابیں لا کر کھڑی کر دیے ہیں، سنیوں نے 6، شیعوں نے 4، یہ لوگ بھی کچھ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس قرآن میں تو نبیوں کے قصے ہیں، قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کتابوں سے سمجھنا پڑے گا. سوچ لیجئے کیا فرق ہے کہ اگر ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سے سب تھوڑی پتہ چلتا، تو انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے کیسے سب پتہ چل جائے گا؟ اگر قرآن سے دین نہیں حاصل ہو سکتا تو انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے دین کیسے حاصل ہوگا؟ اگر قرآن سے انسان عالم نہیں بن سکتا تو انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے عالم کیسے بنے گا؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو ہم کہاں ڈالیں جو اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو قرآن ہی سمجھائے گا، الہامی کتاب کو الہامی کتاب ہی سمجھاتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، صرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. تو آپ دیکھیں کہ یہ بات میں کیوں اٹھا رہی ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں کئی لوگوں سے سنا کہ قرآن میں تو نبیوں کے قصے ہیں پرانے، اس سے ہمیں فقہ اور فتوے کہاں سے مل سکتے ہیں؟ میرے بھائی بہنوں، خدا کے لیے غور کرو، آپ کو پورا فقہ، پورا فتویٰ اسی قرآن سے ملے گا، اور جو اس قرآن میں نہیں وہ دین کا اسٹیٹس ہی نہیں رکھتا. جو بات اس قرآن میں کوئی ٹاپک، کوئی لنک، کچھ بھی نہیں ہے جس بات کا، وہ بات کبھی بھی دین نہیں بن سکتی ہے. اور آپ کی پکڑ اور ہم سب سے سوال جواب اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. جیسے نیک بچے کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ کانشیس رہتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی دور کرتے ہیں اور اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں. ایسے ہی اس شخص کے بارے میں کہا گیا اولئک الذین، یہ بچہ، یہ جو بدتمیزی کر رہا ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں بھی اپنی عجیب سی رائے دے رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ان لوگوں میں داخل ہوگا جو جہنم والے ہیں. اس کو کس انداز سے اللہ نے بیان کیا کہ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ حق علیہم القول، کہ لازم ہو گئی، پوری پکی بات ہو گئی ان پر عذاب کے فیصلے کی بات، فی اممن، ان امتوں میں سے وہ یہ شامل کر دیا گیا، قد خلت من قبلہم، جو کہ یقیناً ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. اسی طرح کے لوگ ان برے لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں. انہم کانوا خاسرین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پا گئے، جنہوں نے والدین کو بھی دیکھا اور انہوں نے ان کی خدمت بھی نہیں کی، ایون دعا بھی نہیں مانگی
کہ اللہ مجھے میرے والدین کے لیے نیک بنا دے. اللہ اگر میں ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں میرے دل میں ان کے لیے شفقت دے دیجیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھاٹا پائے گا، بہت برا گھاٹا پائے گا. اور انسان کے لیے درجات ہیں ہر معاملے میں، ہر نیک عمل میں. وَلِكُلٍّ درجات، ہر ایک کے لیے درجات ہیں. مما عملو، اس سے جو انسان عمل کرتا ہے. ہم نے یہاں بھی آج کل زمانے میں دیکھا کہ اگر ایک بچے نے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے تو دوسرے بچے اگنور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پورا کر رہا ہے نا ماں باپ کا. ایک بچہ خدمت کرتا ہے، دوسرے بچے اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ امی اچھی حالت میں ہے نا، ابو اچھی حالت میں ہے نا، خدمت کر رہا ہے نا بڑا یا چھوٹا بھائی، تو مجھے کیا ضرورت ہے. تو یعنی ہر انسان کو اپنے اپنے عمل کے مطابق جزا ملے گی. اور میں یہ ایمان سے کہہ سکتی ہوں کہ جو بچہ اپنے والدین کی بہت ہی ذمہ داری لیتا ہے اللہ اس کو ضرور سرخرو رکھیں گے. جو اپنے والدین کو معاف کرنا جانتا ہے، جو اپنے والدین کو بچوں کی طرح لاڈ کراتا ہے، تو اور پھر آج کل تو اتنا ملٹی میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ آپ روز اپنے والدین کو سلام کر سکتے ہیں. تو ہر ایک کے ایک درجات ہیں جو اس سے وہ عمل کرے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پورا ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے اور کسی کے ساتھ کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی. تو اللہ تعالی ہمیں والدین کی زندگی میں ان کی قدر کرنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.